اولاً ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سیوا ہے۔ بعدہ درود اور سلام و تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ رمضان مہینے کی اتنی زیادہ جو خیر اور برکت ہے، رمضان مہینے کو اتنی زیادہ جو فضیلت حاصل ہوئی، وہ اس وجہ سے کہ قرآن مجید اس مہینے میں نازل کی گئی، تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا۔ رمضان مہینے کی اتنی زیادہ جو فضیلتیں ملی ہیں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ قرآن مجید کو اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا۔ اور رمضان اور قرآن، ان دونوں کے درمیان میں بہت گہری مناسبت ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے میرے دوستو۔ اب مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے رمضان مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اللہ رب العالمین نے رمضان مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ نمبر 2، رمضان مہینے کے طاق رات کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس طاق رات کو 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا، 83 سال 4 ماہ سے زیادہ افضل والی رات قرار دیا۔ کتنی گہری مناسبت ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی صفت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو رمضان کے جو روزے اللہ نے فرض کیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ دیکھیے، قرآن مجید بھی متقیوں کو فائدہ دینے والی کتاب ہے، اور روزہ بھی فرض کیے جانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ نمبر 4، جو رمضان اور قرآن کی گہری مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید بھی سفارش کرنے والی کتاب ہے، اور روزہ بھی سفارش کرنے والی عبادت ہے۔ کتنی گہری مناسبت ہے، دیکھ لیجئے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُ الصِّيَامُ، روزہ کہے گا اے ربی، کہ اے میرے رب، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، یہ جو بندہ ہے نا، اس کو میں نے دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا، شہوت پوری کرنے سے روک دیا تھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ اور قرآن مجید کہے گا، طاق رات آنے والی ہے، بہت ہی سنہرا موقع ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو ہے افسوس کر رہے ہوں گے کہ اس مرتبہ بھی طاق رات مسجدوں کے اندر نہیں ہوں گی۔ کوئی افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بہتر موقع ملنے والا ہے کہ ہم گھروں کے اندر طاق رات منا سکتے ہیں۔ پہلے حدیث سن لیتی ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اس بارے میں بھی رہنمائی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کہے گا کہ اے ربی منعت النوم باللیل، اے میرے رب، میں نے رات میں اس کو سونے سے روک دیا تھا۔ یہ شخص جو ہے میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، سوتا نہیں تھا راتوں کو، لہٰذا اے میرے رب، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ جی ہاں،
اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حشر کے میدان میں کوئی سفارشی مل جائے، ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا مل جائے، تو روزے کو لازم پکڑیے، قرآن مجید کو لازم پکڑیے، قرآن مجید ہمیں سفارش کرے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے لوگوں، اقرؤ القرآن، تم قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرنے والی کتاب ہے۔ نمبر 5 جو مناسبت ہے، گہری مناسبت ہے رمضان اور قرآن کے اندر، اگر کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ غور سے سنیے گا، اگر کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اگر گھر میں کرتا ہے تو بھی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، برکت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سکینتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی انسان اللہ کے گھر میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں کو بچھا دیتی ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، سکینتیں نازل ہوتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کو لازم پکڑنے سے۔ تو قرآن مجید کے وقت میں ایسا ہی ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید جب انسان پڑھے تو بھی رحمت کے فرشتے نازل ہو، اور جب رمضان مہینے کی طاق رات آئے، شب قدر کی راتیں آئے، تب بھی سب سے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جی ہاں میرے دوستو سن لیجئے، سب سے زیادہ فرشتے طاق رات میں نازل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ، اتنے زیادہ فرشتے پورے سال میں کبھی بھی نازل نہیں ہوتے ہیں۔ کتنی گہری مناسبت ہے دیکھ لیجئے۔ تو یہ 5 باتیں ہیں جو رمضان اور قرآن کے درمیان میں بہت ہی گہری مناسبت رکھتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا موضوع بحث ہے وہ یہ کہ طاق رات آنے والی ہے، شب قدر آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر کی رات میں نازل کیا۔ ابھی آپ نے یہ سنا کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اب رمضان کے مہینے میں کب نازل ہوا؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ دخان کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب یہ مبارک رات کہاں پر ہے، کس مہینے کے اندر ہے؟ رمضان مہینے کے اندر ہے۔ اور یہ مبارک رات کا نام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ تو یہ قدر والی رات کب ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ جو آخری 10 دن ہیں پورے سال میں سب سے زیادہ افضل راتیں، یاد رکھ لیجئے، راتوں کے اندر سب سے زیادہ افضل راتیں پورے سال میں یہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ اسی لیے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت اور ریاضت کے اندر اتنی زیادہ محنت مشقت کرتے جتنی زیادہ آپ کبھی نہیں کرتے تھے۔ اور سن لیجئے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ آخری 10 دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے، خوب ہمت سے کھڑے ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ جی ہاں، آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم ان 10 راتوں کے اندر جو طاق راتیں آتی ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ جاگ کر کے عبادت کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے موقع نہیں تھا، ہم اور آپ مسجدوں میں جاگتے تھے، ہمارے بیوی بچے گھروں میں سو جاتے تھے، لیکن اب اچھا موقع ہے، افسوس مت کیجئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ جاگیے، مطلب یہ کہ عبادت کیجئے، اپنے بیوی بچوں کو جگائیے اور عبادت کیجئے شب قدر کی رات میں۔ یہ بہت ہی عظیم رات ہے میرے دوستو۔ آئیے میں آپ کو یہ بتلا دیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ قدر کی رات، ہم اور آپ تو طاق رات بولتے ہیں۔ طاق رات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، تو یہ طاق رات ہوا، لیکن اس کا جو نام ہے وہ قدر ہے۔ قدر کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی کیا ہے؟ قدر کا معنی ہے اندازہ۔ قدر کا معنی کیا ہے؟ اندازہ کرنا۔ اس رات میں تمام لوگوں کی رزق کا اندازہ کیا جاتا ہے، اس رات میں
تمام لوگوں کے رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ کہ اس رات میں ہر مضبوط بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام یہ لکھتی ہیں کہ جو لوح محفوظ ہے، جہاں اللہ نے کائنات کی ہر تقدیر کو لکھ کر کے رکھا ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین 1 سال تک، اب یہ جو رمضان ہے یعنی کہ 2021 کا جو رمضان ہے، 2022 کا جو رمضان آئے گا، تو یہ شب قدر سے لے کر کے اگلی شب قدر تک یہ سال کے اندر کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگوں کو کیسا کیسا رزق دیا جائے گا، یہ سارے احکام لوح محفوظ سے اتار کر کے اللہ فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس رات میں عبادت کیجئے اور اپنے لیے خیر اور بھلائی کو طلب کیجئے، ورنہ یاد رکھ لیجئے ہم سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آ چکا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور یاد رکھ لینا، جو انسان اس رات سے محروم ہو گیا فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ انسان تمام بھلائی سے محروم ہو گیا۔ جی ہاں، افسوس کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ لاک ڈاؤن ہو گیا، ایسا ہو گیا، ہم افسوس کرتے رہیں گے، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں عبادت کرنی ہے، عبادت کرنے کے لیے مسجد ہو، گھر ہو، کہیں پر بھی ہو، ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس رات سے محروم ہو گیا تو وہ انسان تمام بھلائی سے محروم ہو گیا، تمام بھلائی سے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہی انسان محروم رہ سکتا ہے، وہی انسان اس رات سے محروم ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا بد نصیب ہو، جو سب سے بڑا بدبخت ہو۔ اب ہمارے اور آپ کی زبان میں بولیں گے جو سب سے بڑا گیا گزرا ہو، دلندر بولتے نہیں، وہ مطلب سمجھ لیجیے، اللہ کی پناہ یہ ہے۔ تو ہم اور آپ کیا اس رات عبادت کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم اس رات کیسے عبادت کریں؟ میں آپ کو اپنے گھر میں کرنے کی 5 عبادت بتلا دیتا ہوں، آسان عبادت آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نفل نماز پڑھیے اپنے گھروں کے اندر، اور نفل نماز مسجد سے زیادہ افضل گھر میں پڑھنا ہے۔ سن لیجیے، مسجد کے اندر لوگ رہتے ہیں، ریاکاری کا بھی اندیشہ ہے، ارے اتنے لوگ ہیں میں نماز نہیں پڑھا تو کیسا، اور یہ حدیث میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نفل نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے بچا کے رکھو، اس لیے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، گھر کے اندر نفل نماز پڑھے۔ اب جیسے جو معمولی وقت ہے 9:30 بجے تک تراویح ختم ہو جائے گی، مان لیجیے جب طاق رات ہے جب، تو وتر نہیں پڑھاؤں گا میں، تو آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر رات میں اٹھ کر کے تھوڑے تھوڑے وقفے پر آپ جو ہے نفل نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پڑھیں، آپ ہی امام بن جائے، اپنی عورتوں کو اپنے پیچھے ٹھہرا لے، ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ اور اگر نہیں ہے، کم سے کم اگر آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اور نفل نماز کے اندر میرے دوستو آپ یہ بھی مسئلہ معلوم کر لیں، بڑی بڑی صورتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ قل اللہ احد ہی پڑھیے، آپ سورہ اخلاص کو قل اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھیے پہلی رکعت میں، 20 مرتبہ پڑھیے، ایک ہی سورہ کو آپ ہر رکعت میں بھی پڑھ سکتے۔ ہمارے لیے آسانی ہے، ہم کرنا نہیں چاہتے، نہیں جو کچھ بھی کرنا ہے مولوی صاحب کرنا، ہمیں بیٹھ کر کے دیکھنے والے تو کام نہیں چلتا میرے دوست، تو یہ عبادت والی رات ہے۔ تو کیا ہے؟ نمبر 1 نفل عبادت کرے، اس کے بعد نمبر 2 ہم دعا کریں، یہ فیصلے والی رات ہے۔ یہ کیا ہے؟ فیصلے والی رات ہے، رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے، موت اور حیات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، سارے فیصلے اللہ رب العالمین فرشتوں کو عطا کرتا ہے۔ تو ہم اپنے لیے بھلائی طلب کریں کہ اے اللہ آج تو فیصلے بانٹنے والا ہے، تو میرے حق میں پورے سال بھر اچھائی کا فیصلہ فرما دے۔ یہ سب ساری چیزیں ہم اور آپ نہیں کرتے، ان ساری چیزوں سے ہم اور آپ محروم ہیں۔ دعا کریں، آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، آپ کا دل اکتا جائے تو جب نفل نماز پڑھتے ہیں تو سجدے میں آپ دعا کریں، اپنی زبان میں دعا کریں۔ بہت سارے لوگ خالی پیلی سجدہ کر کے دعا کرتے رہتے، غلط طریقہ ہے، خالی پیلی سجدہ کر کے دعا کرنا غلط طریقہ ہے۔ آپ نفل نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھ کر کے آپ سجدے میں آپ جو ہے اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ سجدے میں دعا کریں، اللہ دعا کو قبول کرے گا۔
اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 3 آپ ذکر کریں. کتنی آسان آسان عبادتیں. آپ ذکر کریں، اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو کہیں ذکر کرنے کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثیرہ. ہاں، اس کے بعد درود شریف بھیجیں. آپ درود شریف بھیجیں گے 1 مرتبہ 10 مرتبہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ اکبر. آپ 1 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجیں گے، السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر 10 مرتبہ سلامتی نازل فرمائے گا. کتنی ساری آپشن ہیں. ہم آپ کرنا نہیں چاہتے، اپنے گھروں کے اندر کیجئے. یہ میں آپ کو طریقے بتلا رہا ہوں. ہم اپنے گھروں کے اندر اس طرح سے شب قدر گزار سکتے ہیں. ذکر کریں، اللہ رب العالمین کے ذکر کو لازم پکڑے. اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں. قرآن مجید کی تلاوت کریں. اپنے گھر والوں کو بیٹھا لیں اور کہیں کہ سب آدمی آج رات میں اتنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے. 1 پارے 2 پارے 3 پارے. اگر اس سے تھک جائے من تو ایک آدمی قرآن مجید کا ترجمہ کرے، سب لوگ گھر والے بیٹھ جائیے اور سنیے. کتنا آسان ہے. اس پر بھی خیر و برکت نازل ہوتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت سنیے، سننے پر بھی اللہ رب العالمین نیکی لکھتا ہے. قرآن مجید سنیے. آپ کے گھر میں کسی کو قرآن مجید کا اردو ترجمہ پڑھنے آتا ہے تو سب لوگ بیٹھ جائیں اور ایک کو بولیے کہ بھائی تم ترجمہ کرو، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ کر کے سناؤ. تلاوت قرآن مجید کو لازم پکڑیں. یہ بہت ہی بہترین چیز ہے. جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اللہ رب العالمین کی یہاں اس کا نام لیا جاتا ہے، یاد رکھ لیجئے. اس کے بعد 5ویں اور آخری چیز کیا ہے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑیں. ہم شب قدر کی رات میں استغفار کریں. استغفر اللہ، اپنے لیے مغفرت طلب کرے، اپنے بیوی بچوں کے لیے مغفرت طلب کرے، اپنے مومن بھائیوں اور بہنوں کے لیے مغفرت طلب کرے، جو لوگ مر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت طلب کرے. یہ 5 کام ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر کر سکتے ہیں میرے دوستو. تو قدر کے کئی ایک معنی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ قدر کی رات میں جتنی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں اللہ کے پاس اس کی بہت ہی اہمیت ہے، اسی لیے اس رات کو قدر کہتے ہیں. ایک معنی اس کا تنگی بھی ہے، اس رات بہت ہی زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اسی لیے اس رات کو قدر کہتے ہیں. زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. آمین.